لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہ جو سلسلے گفتگو لے کر کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے احکام شرعی دینی احکام کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ظاہر سی بات ہے، یہ جو سلسلے گفتگو ہے یہ ابتدائی طور پر بلکہ ابتدائی مرحلے کے افراد سے متعلق گفتگو ہوگی، کو بہت ہی سنگین اور سخت اور پیچیدہ مسائل پر گفتگو نہیں ہوگی. یہاں پر بس یہ جو سلسلہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی دین کے احکام سے روشناس ہونا چاہتے ہیں، واقف ہونا چاہتے ہیں، آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ سلسلہ پیش کیا جائے گا. لیکن احکام اسلامی پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے ہم آ کر کے یہ جانیں کہ یہ احکام جو ہے، احکام شرعی جو ہے دینی تعلیمات میں یہ کہاں پہ سیٹ ہوتا ہے، اس کی جگہ کہاں پر ہے. اور یعنی اگر ایک اسلامی تعلیمات کا ایک تصور کریں، ایک امیج بنائے اپنے ذہن میں، تو یہ احکام اس کی جگہ کہاں پر ہوگی اور اس کی کیا اہمیت اور حیثیت ہوگی. اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ دین اسلام ایک درخت ہے. سمجھیے ایک درخت کے مانند ہے، ایک درخت کی صورت میں ہے. ظاہر سی بات ہے، جب کوئی درخت ہوتا ہے، درخت یعنی پیڑ، جب کوئی درخت ہوتا ہے تو اس میں اس کی جڑ بھی ہوتی ہے اور شاخیں بھی ہوتی ہیں، اس کی فرعیں بھی ہوتی ہیں. تو جو دین کا جڑ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اصول دین. اصول جمع ہے اصل کی. اصل دین یعنی اصول دین. اصول دین یعنی دین کی جڑیں. اور اس کے بعد جو اس کی شاخیں ہوں گی انہیں کہتے ہیں فروع دین. فرع کا مطلب ہوتا ہے شاخ. پیڑ میں جڑ ہوتی ہے، جڑ کے بعد جب پیڑ اوپر کے حصے کو دیکھیں گے تو اس میں شاخیں نکلی ہوں گی، اس کے جو ہے ٹہنیاں اور دوسری چیزیں، تو فروعات دین ہوتی ہیں. سب سے پہلے اصول دین کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اصول دین جو ہے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا. اصول دین 5 ہیں: توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے. اس کے بعد فروعات دین. تو یہ جو دین اسلام ہے، اگر اس کو ایک درخت کے مانند تصور کریں، درخت کی طرح تصور کریں، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اصول میں داخل ہیں اور اس کے لیے اصل ہیں، اس کے لیے جڑ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرع ہیں، یعنی پہلے جب تک جڑ نہیں ہوگی تب تک فرع کا تصور ہی نہیں ہے. جب تک جو ہے جڑ اپنی جگہ جو ہے مضبوط نہ کر لے زمین کے اندر، اس کے تب تک جو ہے ہم اس کی فرع اور جو ہے اس کی شاخوں کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کر پائیں گے. تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے انسان اپنے لیے جڑوں کو مضبوط کرے، دین کی جڑوں کو اپنے دلوں میں قائم کرے، اسے اپنے دل کی زمین پر جو ہے اسے جگہ دے، وہاں مضبوط کرے. جب وہ جڑ مضبوط ہو جائے گی تب اب درخت جو باہر آئے گا، تناور ہوگا، تو وہاں پہ ضرورت پڑے گی کہ اس کی برانچز اور اس کے جو ہے شاخوں کے بارے میں گفتگو کرے اور اس کے بارے میں جانیں. اب جب ہم تعلیمات دین کو آ کر کے ہم دیکھتے ہیں تو دینی تعلیمات جو ہے جیسا کہ معلوم ہے آپ لوگ کو کہ اسلامی تعلیمات جو ہے وہ انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کی سعادت کا ضامن ہے. اس کو جو ہے اسلامی تعلیمات اس کی ضمانت لیتی ہے کہ دنیاوی زندگی بھی اس کی کامیاب بنائے اور اخروی زندگی بھی اس کی کامیاب بنائے. اسلامی تعلیمات کی شناخت اور اس پر مکمل اعتقاد رکھتے ہوئے انسان عمل کرے تو اپنی انفرادی زندگی یعنی انڈیویجول جو زندگی ہے اس کی، اس میں بھی ہر شعبے میں زندگی کے ہر کیا کہتے ہیں میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے، ہوگا. اور سوشل زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی اس قوانین کے مطابق اگر عمل کرے تو وہاں بھی اس کی زندگی سنوری ہوئی نظر آتی ہے. اب ضرورت ہے یہ جاننے کی
کہ اسلامی تعلیمات کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے حصے جو ہوتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جو 3 حصے ہیں ایسا نہیں کہ یہ بنائے گئے ہیں اور ہم خود اپنی مرضی سے بیان کر رہے ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کا پس منظر جو ہے وہ حدیث ہے، یعنی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو دین اسلام ہے ایک درخت کے مانند ہے، تو درخت میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اس کے لیے اصل ہوں گی، اس کے لیے جڑ کا کام کریں گی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی فرع ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہوں گی درخت کی۔ ایسے ہی دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں کچھ ایسے مسائل ہیں جس کا تعلق انسان کے قلب اور جو ہے دل سے ہے، اس کے اعتقاد سے ہے، زندگی سنوری ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ اسلامی تعلیمات کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے حصے جو ہوتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جو 3 حصے ہیں ایسا نہیں کہ یہ بنائے گئے ہیں اور ہم خود اپنی مرضی سے بیان کر رہے ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کا پس منظر جو ہے وہ حدیث ہے، یعنی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو دین اسلام ہے ایک درخت کے مانند ہے، تو درخت میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اس کے لیے اصل ہوں گی، اس کے لیے جڑ کا کام کریں گی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی فرع ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہوں گی درخت کی۔ ایسے ہی دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں کچھ ایسے مسائل ہیں جس کا تعلق انسان کے قلب اور جو ہے دل سے ہے، اس کے اعتقاد سے ہے۔ یہ در حقیقت ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو انسان کی فکر اور عقیدے کو درست کرنے اور صحیح کرنے کا پروگرام پیش کرتا ہے، کہ انسان اپنے فکر کو کیسے صحیح کر لے، اپنے عقیدے اور اعتقاد کو کیسے صحیح کرے۔ اور ایسے ان تعلیمات کے مقابل میں ہر مکلف یعنی ہر اس شخص کو جو اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر یقین حاصل کرے اور دلائل کے ذریعے سے اپنے لیے ان باتوں کو ثابت کرے، دلیلوں کے ذریعے سے۔ یعنی جو ان کو کیا کہتے ہیں، ان مسائل کو کہتے ہیں اعتقادی مسائل۔ تو پہلا پارٹ جو اسلامی تعلیمات کا ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ انسان کچھ ایسی تعلیمات کو سیکھے جو اعتقاد سے جس کا تعلق ہے، جس کا تعلق اس کے فکر و ذہن سے اور دل سے ہے، کہ ان تعلیمات کو انسان اپنے لیے دلیلوں سے آ کر کے ثابت کرے۔ وہ جو تعلیمات کیا ہیں، اعتقادی مسائل، جسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، اصول دین کہتے ہیں، عقائد کی بحثیں کہتے ہیں، عقیدے کی گفتگو کہتے ہیں، جس کی طرف میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا تھا کہ اصول دین 5 ہیں، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ دین کے اصول میں سے ہیں۔ یہاں پر انسان خود دلیلوں کے ذریعے سے، یعنی خود آ کر کے اپنے لیے دلیل قائم کرے اور اپنے لیے خود حل کرے گی۔ مثلا زیادہ اس پہ توضیح اور وضاحت نہیں دینی ہے، صرف اشارہ کرتے ہوئے کہ خداوند عالم ہے تو کیوں ہے، نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، کیا واقعاً ہے، یہ لوگوں نے کہہ دیا اس لیے ماننا چاہیے، ہم نے اپنے لیے ٹھیک ہے مان لیا کہ خدا ہے۔ اب خدا ایک ہے یا نہیں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ہو گیا تو کیا پریشانی پیش آ جائے گی، کوئی مشکل ہوگی؟ نہیں بھائی، سب مل کے کام کرتے ہیں، 10 انسان ہو سکتا ہے 10 خدا بھی مل کر کے کام کر لیتے، تو کوئی مشکل ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں توحید کے بارے میں کہ ایک خدا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ انسان خود آ کر کے دلیلوں سے اپنے لیے حل کرے۔ یہ خود آ کر کے حل کرے مطلب کیا ہے؟ پڑھے، باتوں کو سنے اور جو ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے، پھر اپنے لیے ایک یقین اور اعتقاد اور عقیدہ اپنے لیے قائم کرے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اگر وہ اس کے لیے حل ہو گئی تو صحیح ہے، نہیں ہے حل ہو رہی ہے تو بھائی ٹھیک ہے، بھائی آپ جو جس نتیجے پہ پہنچے اس پر آپ عمل کریں۔ تو ان چیزوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کے قلب اور عقیدے سے ہوتا ہے، جو انسان خود آ کر کے اپنے لیے حل کرے اور دلیلوں سے ثابت کرے۔ تو یہ پہلا پارٹ اسلامی تعلیمات کا ہوتا ہے، اعتقادی مسائل، جسے عقائد کہا جائے گا، جسے عقیدے کی گفتگو کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تصور یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نے اپنے لیے ان باتوں کو حل کر لیا، اصول دین کو حل کر لیا،
اب ہم چاہتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں پریکٹیکل زندگی میں آگے بڑھیں اور وہاں پر اپنی زندگی کو دنیاوی اعتبار سے بھی سنواریں اور اس اعتبار سے بھی سنواریں کہ آخرت ہماری سنوری ہوئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوئی پروگرام ہے ہمارے لیے, کوئی سلیبس ہے ہمارے لیے, کوئی طریقہ ہے, کوئی قانون ہے ہمارے لیے یا نہیں ہے کہ اب ہم نے عقیدہ قائم کر لیا تو اب جیسے چاہیں زندگی بسر کریں, ہم کہیں نہ کہیں پہنچ کر کے کامیاب ہو جائیں گے, اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے جہاں پہ ہمیں پہنچنا چاہیے. تو کیا ایسا ہے یا نہیں؟ کچھ قوانین ہیں, کوئی کچھ جو ہے سلیبس دیا گیا ہے ہمیں, اور کچھ اصول ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں, اور کچھ طریقے بتائے گئے ہیں کہ کچھ پروگرام ہمارے لیے پیش کیا گیا ہے کہ دیکھیں آپ اس پروگرام کے تھرو آگے بڑھیں, پروگرام کے حساب سے آگے بڑھیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں, تب جا کر کے آپ اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے جہاں پر اللہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. کیونکہ تصور یہ ہے کہ ہم اللہ کو مان چکے ہیں, تب آ کر کے دوسرے پارٹ کا نمبر آتا ہے, اور جب ہم پہلے ہی پارٹ میں درگیر ہو جائیں گے, نہیں مانیں گے, تو دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جب پہلا ہمارے لیے حل ہو گیا کہ ہم اللہ کو مان چکے ہیں, اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف آگے بڑھیں گے کہ اللہ نے ہم کو ایک خاص ڈیسٹینیشن پہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے, تو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. اب اس پروگرام کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عملی احکام. احکام کی گفتگو یہاں پر ہوتی ہے. جب اعتقاد کی گفتگو انسان کے لیے حل ہو جائے, انسان اپنے لیے یقین اور عقیدہ قائم کر لے دلیلوں کے ساتھ, تو اب ضرورت ہے کہ وہ اب احکام کو سیکھے تاکہ اسے معلوم ہو کہ ہمیں کیسے عمل کرنا ہے, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. وہ اخلاقی مسائل. احکام جو ہے یعنی عملی پروگرام, یعنی اب ہمیں وہ پروگرام مل گیا کہ یہ چیز ہمیں کرنا ہے, یہ حرام ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ واجب ہے, یہ کرنا ہے, یہ جائز ہے, یہ مستحب ہے, یہ مکروہ ہے, یہ مباح ہے. یہ ہمارے لیے آ کر کے شریعت نے باؤنڈری ہمارے لیے طے کر دی ہے. یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ کو نہیں کرنا ہے, یہ آپ کریں گے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا, یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کو بینیفٹ ملے گا. اور پھر کچھ ایسے کام ہوں گے جو کہ آپ کریں یا نہ کریں, یہ آپ کے لیے جیسا آپ کی مرضی. یہ ہو جائیں گے احکام عملی. تیسرا جو پارٹ ہے, اب وہ جو پارٹ ہے تعلیمات کا جو حصہ ہے, وہ آ کر کے ہمارے اندر چار چاند لگانے کا کام کرے گا. مثلا ایک انسان اچھا ہے, عمل بھی کر رہا ہے, جو شریعت کے احکام ہے اس کے تھرو آگے بھی بڑھ رہا ہے, اس کو فالو کر رہا ہے, اس پر عمل کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان اعمال کے ہوتے ہوئے بھی اس کو لوگوں کی نظروں میں کبھی کبھی برا بنا دیتی ہیں. مثلا وہ بہت زیادہ غصے والا ہے, یا جو ہے ہر بات پہ تنک جاتا ہے, اور کسی سے روڈلی ہر آدمی سے بھی برتاؤ کرتا ہے ہر لحاظ سے, تو اس سے بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے. تو اب یہاں پر کیا ہو, وہ ٹائم پہ نماز پڑھے گا اور گناہوں سے بچتا ہے, جو خدا نے حرام کرا دی اس سے بچے گا, تمام چیزیں وہ تمام کام کرے گا, لیکن برتاؤ کرتا ہے تو صحیح نہیں کرتا ہے. تو اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا یہ اس نے عقیدہ اپنے لیے بنا لیا ہے, عقیدے کی منزل میں ٹھیک ہے, اس نے پورے وہ جو طریقہ تھا اس کو اس نے اپنایا ہے اور اس کے تھرو آگے بڑھ گیا. دوسرے نمبر پہ پہنچا, احکام کو بھی اس نے سیکھ لیا ہے. مسئلہ اب آیا ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہے جو اس کے زندگی کو اور زیادہ سنوار دے. وہ کیا ہے؟ اخلاق یعنی اخلاق وہ پروگرام جو انسان کی تربیت و طہارت روح, اس کی روح کی طہارت اور تربیت کا پروگرام ہے, اور اس کی نفس کو پاک کرنے کے لیے قرار دیا گیا ہے, جو اچھے صفات کو حاصل کرنے اور برے صفات سے دوری اختیار کرنے کی جانب رغبت دلاتا ہے. یہ اخلاق کا جو پروگرام ہے وہ انسان کو محبوب اور پسندیدہ اخلاق کی طرف رجحان دلاتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور برے اور ناپسند اور برے صفات سے دوری اختیار کرنے کے لیے انسان کو توجہ دلاتا ہے, متوجہ کرتا ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے, اچھے صفات کو اپنانا چاہیے. احکام اسلامی کے بعد, احکام شریعت کے بعد ہے, وہ تو ہمارے واجبات میں سے ہیں, اور اس نے جو حرام کر دیا وہ تو محرمات میں سے ہے. ان سے ہٹ کر کے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی کو دنیا میں لوگوں کی نظروں میں محبوب بناتی ہے, اور خاص طور سے اگر ہو سکتا ہے کچھ ایسے کام ہوں کہ لوگوں کی نظر میں ہم محبوب نہ بن پائیں, لیکن اس کے ذریعے سے ہماری آخرت جو ہے وہ سنوری ہوئی نظر آتی ہے, وہاں پر ہمیں بہت سکون ملے گا.
تو یہ 3 دائرے ہیں ہماری شریعت میں، اور ہمارے دین کی تعلیمات کے 3 دائرے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ پیش کیا ہے کہ پہلا حصہ جو ہے وہ اعتقادی مسائل کے ہیں، دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے عملی احکام کا سلسلہ، احکام کے بارے میں گفتگو، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ اخلاقی مسائل۔ ہم جو یہاں پر گفتگو کریں گے وہ اسی دوسرے حصے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، احکام اسلامی کے بارے میں، ابتدائی مسائل جو ایک عمومی مسئلے جو انسان جو ہے ابھی آپ کی جانکاری کے لیے جو ضروری ہے وہ آپ جانیں۔ مزید آپ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کچھ چیزیں آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہیں کہ آپ کو کہاں پہ کیا سیکھنا ہے، وہ چیزیں آپ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس کو فالو کریے گا، آگے بڑھے گا، لیکن فی الحال ابتدائی طور پر یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اب یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ گئی ہوگی۔ اب دوسرا مرحلہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنا احکام کہا، تو اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے احکام کی، تعریف احکام کیا ہے، احکام کی کیا تعریف ہے۔ احکام کی تعریف اگر آپ کے سامنے پیش کی جائے تو دیکھیں، جب کوئی لفظ ہوتا ہے، ورڈ ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ ورڈ کا جو معنی ہوتا ہے وہ ایک چیز، کوئی سنگل چیز ہوتی ہے، تو وہ جو ہے کبھی کبھی ایک ورڈ کا جو معنی ہوتا ہے وہ سنگل نہیں ہوتا ہے، پلورل ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ تو احکام جو ہے یہ جمع ہے کس کی؟ حکم کی جمع ہے، حکم کی جمع۔ فقہی ٹرمینالوجی اور اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ فقہی اصطلاح میں احکام کہتے ہیں تمام پریکٹیکل اور عملی اور فروع دین کے قوانین کو کہتے ہیں، جن کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، ان تمام قوانین کو کیا کہتے ہیں؟ احکام کہتے ہیں، جو کہاں پر انسان یوز کرتا ہے، انسان کے لیے کام آتا ہے، جو تمام عبادی مسائل میں یعنی عبادت کے مسائل میں، تمام سیاسی امور میں، اقتصادی امور اور یا فیملی کے امور ہوں، یا اسی طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں عدالت و فیصلے اور ان سب امور کے امور ہوں، ان سب سے متعلق امور ہوں، ان تمام چیزوں کے لیے جو قوانین ہو جس کا تعلق انسان کی پریکٹیکل لائف سے ہے، اس کو عمل کرنا ہے جس پر فروع دین میں، اسے جو کیا کہتے ہیں وہ حکم شرعی کہتے ہیں، احکام شرعی کہتے ہیں۔ اب یہ معلوم ہو گیا کہ احکام ہے حکم یعنی اگر دیکھا جائے تو حکم کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی میں آپ کو حکم دے رہا ہوں یعنی آرڈر دے رہا ہوں، تو یہ احکام کس کے آرڈر ہیں؟ یہ خداوند عالم کے آرڈر ہیں، خداوند عالم کی جانب سے یہ احکام ہمارے اور آپ کے اوپر نافذ ہوئے ہیں، جسے ہم سیکھیں گے اور پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں اس پر پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے جاننے کا کہ تعریف احکام ہم جان چکے ہیں، اب ہوتا ہے کہ دائرہ احکام کی کیا ہے، یعنی احکام کی کیا باؤنڈری ہے، کہاں احکام لاگو ہوں گے اور کہاں احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ مثلا کوئی آ کے ہم سے کہتا ہے کہ احکام صرف جو ہے مخصوص ہے نماز اور عبادت سے، احکام مخصوص ہے، اس کے علاوہ کہیں ہمیں احکام اور اس طرح کے لاز کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں، ان سے ہٹ کر کے اور بھی دوسرے کاموں میں بھی احکام جو ہے لاگو ہوتے ہیں، تو کیا کوئی باؤنڈری ہے اس کی کہ یہاں تک احکام لاگو ہوں گے، اس کے بعد ہمیں احکام کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آ کر کے جانیں کہ احکام کا دائرہ کیا ہے، احکام کی باؤنڈری کیا ہے، اور کہاں تک جو ہے احکام انسان کی زندگی میں اثر رکھتا ہے اور وہاں پر انسان کو احکام پر عمل کرنا ہے۔ اسلامی احکام کا دائرہ صرف عبادت سے یا بزنس ڈیلنگ سے، تجارت سے محدود نہیں ہے۔ اسلامی احکام کا دائرہ صرف عبادت میں محدود ہے، یہ عبادت سے چلو ایک قدم آگے بڑھے، تجارت کے کام، بزنس ڈیلنگ کرنی ہے، اس میں ہمارے لیے احکام ہے، بس اس کے علاوہ جو ہے یا بہت زیادہ کوئی آگے بڑھے، یہ گھریلو مسائل، گھر میں پرابلم آ جاتی ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ کیسا وہ کرنا ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، کس کو کیا ادا کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے، یا جو ہے زوجہ کے بارے میں ہمارے اوپر کیا چیزیں فرائض ہیں، یا زوجہ کا ہے کہ شوہر کے لیے ہمارے اوپر کیا فریضے اور ذمہ داریاں ہیں، بس یہیں تک۔ تو کیا صرف یہیں تک ہے احکام کا جو ہے دائرہ؟
نہیں، ایسا نہیں کہ صرف یہیں تک ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کا دائرہ ہر اس شعبے اسلامی تعلیمات کے ہر اس شعبے میں اس کا دخل ہے جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ آپ یہ جانیں کہ انسان کے عمل سے اسلامی تعلیمات کے ہر اس شعبے میں اس احکام کا دخل ہے، اس کی دخالت ہے جس کا تعلق انسان کے عمل سے، یعنی تمام اسلامی تعلیمات میں جو بھی چیز انسان کے پریکٹیکل لائف سے جس کا تعلق ہے، جس میں وہاں پر اسے کچھ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، وہاں پر احکام لاگو ہوگا۔ اب یہ محدود نہیں ہے، لمیٹیڈ نہیں ہے کہ صرف نماز کے لیے ہمیں احکام چاہیے، بہت زیادہ ہوا بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے احکام چاہیے، گھر میں کچھ گھریلو مسائل اس کے لیے احکام نہیں، ہمیں اور بھی چیزیں، اگر جو ہے بینک میں جانا ہے تو اس کے لیے احکام کیا ہیں، ہمیں کھانا پینا ہے کہیں پر تو اس کے لیے کیا احکام ہے، ہمیں لوگوں سے ملنا جلنا ہے تو اس کے لیے کیا احکام ہے، لوگوں سے کچھ کام کرنا ہے یا کام کروانا ہے ان کے ساتھ جو ہے مل کر کے تو اس کے لیے کیا احکام ہے، کچھ پیسے آ گئے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے کیا احکام ہے، تمام اقتصادی مسائل، ہمیں حکومت کرنی ہے تو اس کے لیے کیا احکام ہے، ہمارے لیے رعایا ہے اور جو ہے حکومت میں ہمارے لیے جو عوام ہے تو عوام کے سلسلے سے اب ہماری کیا ذمہ داری ہیں۔ تو ان تمام جہاں پر انسانی زندگی میں عمل کا تعلق ہے، جہاں پر انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ پریکٹیکل طور پر پیش کرے، عمل کرے، وہاں پر جو ہے احکام اسلامی کا دخل ہے اور وہاں پر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ قانون شریعت ہے جس کو وہ سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احکام کا دائرہ لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اسلامی تعلیمات کے ہر اس شعبے سے ہے، ہر اس جو ہے پارٹ سے ہے کہ جہاں پر انسان عملی میدان میں نظر آتا ہو، جہاں پر انسان کچھ پریکٹیکلی طور پر کچھ انجام دیتا ہو، وہاں پر احکام لاگو ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے، اگر قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن نے کیا فرمایا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے، کتاب یعنی کیا ہے، یہ قانون ہے خداوند عالم ہے، یہ جو نازل کیا ہے اس میں کیا کیا ہے، یہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ چیز اشارہ کرتی ہے اس چیز کے بارے میں کہ انسان کی زندگی میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی چیز انسان کے عمل سے اس کا تعلق ہے، وہاں پر شریعت نے کوئی نہ کوئی حکم شرعی پیش کیا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا اور جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کا کام ہے کہ وہ آ کر کے ان احکام کو ڈھونڈیں اور آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے، انہیں سیکھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب جب یہ ہم نے جان لیا تو اب ایک سوال ہوتا ہے معمولاً، وہ کیا سوال ہے؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ احکام کیا ہے؟ فلسفہ احکام کیا ہے؟ احکام میں اسلامی کا فلسفہ کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، کیوں احکام یہ بنائے گئے ہیں؟ دیکھیں، فلسفہ جو ہوتا ہے، فلسفہ احکام کبھی کبھی علت اور عوامل یعنی شریعت کی جو ہے وجہ اور اس کے اسباب کو بیان کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور کبھی حکمت اور راز کو بیان کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب کہتے ہیں فلسفہ احکام تو ہو سکتا ہے ہمارا مقصد یہ ہو، یہ جو حکم شرعی خداوند عالم نے کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، علت یعنی سبب۔ کبھی کبھی ہم اس کے سبب اور اسباب کی طرف نہیں ہماری توجہ ہوتی ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں راز کیا ہے، اس میں حکمت خداوند عالم کیا ہے۔ تو فلسفہ احکام کی جب گفتگو ہوتی ہے تو ان دو زاویوں سے ہماری نظر احکام کی طرف ہو سکتی ہے، اور ہمارے ذہن میں ان دو باتوں میں سے کوئی ایک کیا ہو سکتا ہے، دونوں ہمارے ذہن میں باتیں پوشیدہ ہوں۔ یہ لیکن ہمارے لیے حل ہونا چاہیے کہ دیکھیں، خداوند عالم نے بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی حکمت کے کوئی بھی حکم شرعی نہیں جعل کیا ہے، قرار نہیں دیا ہے، بنایا نہیں ہے۔ ہر حکم شرعی میں کوئی نہ کوئی
حکمت موجود ہے، کوئی نہ کوئی اس کی علت ہے، کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہے، کیونکہ جس نے قانون کو بنایا ہے وہ سب سے بڑا کیا، وہ خالق ہے سب کا، وہ دنیا کو بنانے والا ہے، ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک و پاکیزہ ہے جس نے بنایا ہے، یعنی اس کے اندر جہالت نہیں ہے، کمی نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کنجوسی اور بخل نہیں ہے، وہ خود ضرورت مند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، تو یہ سب اس کے بارگاہ میں اس سب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اب وہ جب کوئی چیز حکم صادر کرے گا تو وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو انسان کی ضرورت ہے اس کے اعتبار سے یا اس خالق کے اعتبار سے جو چیز جو ہے ضروری ہے اس کے مطابق وہ جو ہے وہ حکم شرعی قرار دے گا، جال دیتا ہے، جال کرتا ہے، حکم شرعی بناتا ہے اور لوگوں کو اس کے سامنے اس نے حکم پیش کیا ہے۔ قرآن کریم نے بہت سارے مواقع پر جو ہے اسرار یعنی راز احکام اور اس کے فلسفے کی گفتگو کی ہے، یعنی وہاں پر جو ہے اس کے علاوہ کیا ہے، پیغمبر اسلام نے بھی بہت جگہوں پر بتایا ہے، معصومین نے بہت ساری چیزوں کو بتایا ہے۔ یہ چیز بتاتی ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر انسان اس چیز کی طرف آگے بڑھے کہ ہمیں فلسفہ احکام جاننا ہے تو اتنا غلط نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم نے بھی کہیں کی بتایا ہے اور جو ہے پیغمبر نے اور دوسرے معصومین نے اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ چیز وہ ہے جو نیچرلی انسان کے ذہن میں آتی ہے، اتنا غلط نہیں ہے۔ بس دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ یہ جو فلسفہ ہوتا ہے یہ فلسفہ ہمیں کبھی مجبور یہ نہ کرے کہ ہم ضرورت محسوس کریں کہ ہر چیز کے فلسفے کو ہم جانیں، ہر چیز کے حکمت کو ہم جانیں، بلکہ ہمیں یہ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہمیں ان فلسفوں کو جاننا ہے جو فلسفہ خدا نے بتایا ہے، ہمیں ان فلسفوں کو جاننا ہے احکام کے سلسلے سے کہ جو فلسفہ پیغمبر نے بتایا ہے یا دوسرے معصومین نے بتایا ہے، یعنی حقیقت میں ہم فلسفوں کو اپنے ذہن سے لا کر کے حل نہیں کریں گے، بلکہ اس کے پس منظر میں خدا کا قول ہوگا یا معصومین کا قول ہوگا، تب وہ فلسفہ ہم آ کر کے مانیں گے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب جب یہ ہمارے ذہن میں بات آ جائے گی تو اب ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بہت ساری چیزوں کو بتایا ہے اور بہت ساری چیزوں کو نہیں بھی بتایا ہے، تو جو نہیں بتایا ہے تو اصل میں قانون کی حکمت کس کے جو ہے ذہن میں ہے، کس کے پاس ہے؟ اصل میں جس نے قانون کو بنایا اس کے پاس حکمت ہے، اس کے پاس اس کے راز ہے، اس کے پاس اس کے اسباب ہیں، وہ اسباب کو جانتا ہے۔ وہ کون ہے؟ خداوند عالم کی ذات ہے، یا اس نے جو اپنے طرف سے جو رہنماؤں کو بھیجا ان کے پاس ہے۔ جب ان دونوں نے جتنا بتایا ہے بس اتنے احکام کے فلسفے اور فلسفے کو ہم جان سکتے ہیں، اتنے ہی کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے آگے ہم کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ کیوں ہم اس کو اگر کچھ سمجھ میں بھی آ گیا تو اب بھی ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی فلسفہ اور حکم اور اس کے جو حکمت ہے جو خداوند عالم نے جس کے وجہ سے جو ہے یہ حکم شرعی جو ہے قرار دیا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن کو بتایا ہے یقیناً ہم ان کو جان سکتے ہیں، ان کو جاننے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس کو نہیں بتایا ہے ہم آ کر کے بیٹھ نہیں جائیں گے کہ جب تک ہمیں اس کی وجہ یا اس کی حکمت نہیں پتہ چلے گی ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اگر احکام کے فلسفے کو جاننے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اگر ہم جانیں گے تب عمل کریں گے تو یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، یہ صحیح کام نہیں ہے، پھر اس کی مذمت کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر احکام کے فلسفے کو جاننا اور پریکٹیکل لائف میں عمل کرنا ان میں کوئی یعنی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ایک دوسرے پر، تو ٹھیک ہے آپ سوال کریں، بالکل آپ سوال کریں، یعنی آپ چاہے جانیں فلسفہ نماز کیا ہے یا چاہے نہ جانیں، آپ نماز پڑھیں گے، بھئی میں نماز پڑھوں گا چاہے میں اس کی حکمت جانوں چاہے نہ جانوں، لیکن اگر میں جان جاؤں تو ہو سکتا ہے اور بہتر انداز سے نماز پڑھوں، ہو سکتا ہے میرا دل کچھ اور اس میں جو ہے حاضر رہے، کچھ اور اس میں لگا ہو، یہ ایک الگ چیز ہے، یہاں پہ آپ بالکل سوال کریں اور فلسفہ احکام کے پیچھے جا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا اس کا فلسفہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو یہاں پر جو ہے یہ صحیح کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے احکام ہو جس کے فلسفہ بیان ہی نہیں ہوا ہے، تو کہاں سے آپ اس کو لے کر گئیں، اس کو آپ فالو نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ جو چیز ہے احکام کے فلسفے میں، فلسفہ احکام جان سکتا ہے انسان، اسے پوچھ سکتا ہے، اس کے بارے میں سوال کر سکتا ہے،
لیکن یہ دھیان رہے کہ فلسفہ احکام کا پس منظر خدا کی بات ہو اور اہل بیت علیہم السلام کی بات ہو، یہ نہیں کہ ہمارے ذہن کی اور آپ کے ذہن کی اپج ہو۔ یہیں پر ایک بات اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلوں کہ انسان کو متعبد ہونا چاہیے، تعبد اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ لفظ یوز کر رہا ہوں، اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تعبد کیا ہے؟ تعبد یہ ہے کہ جیسے کوئی اب تو وہ زمانہ نہیں رہا لیکن ابھی بھی ہوتا ہے، بہت سارے گھروں میں خادم ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ جو خدمت کرنے والے اب یہ جو ہے ان کے ساتھ اس طریقے کی ان کی زندگی نہیں ہوتی جیسے پہلے لوگوں کے گھر میں غلام ہوا کرتے تھے۔ وہ پوری طرح سے بیچ دیے جاتے تھے اور پوری طریقے سے انسان کے غلام ہوا کرتے تھے، کوئی ان کو اختیار اپنا نہیں ہوتا تھا۔ آج یہ کچھ ٹائم رہتے ہیں اپنے مالک کے گھر میں کام کرتے ہیں، بعد میں چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کو، ان کی اپنی بھی لائف ہوتی ہے۔ تو یہ جو غلام ہوتے ہیں، یا آج بھی خادم اگر کسی نے اس کو کسی کام پہ رکھا ہے یا کسی آفس میں کسی نے کسی کو امپلائی اپنا بنایا ہے، تو اس کو جو کام کہا جا رہا ہے اگر وہ دے رہا ہے کہ آ کے اس کا باس کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کام کرو، تو اس سے اب یہ سوال نہیں کہ کیوں کریں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کیوں کریں، ہمیں جب تک یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیوں کریں تب تک ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ اس کو باس کیا کرے گا، اسی ٹائم ہو سکتا ہے غصے میں الہاد مانے نکل جاؤ، میں تم کو رکھے ہوں میں اپنے آفس میں، تم جو کام کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہے۔ تو اس کو یہاں پہ حق نہیں کیا کر کے سوال کرے کہ میں کیوں کروں، یہ اس کے صحیح امپلائی ہونے کی کا اثر نہیں ہے، صحیح امپلائی ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کے۔ لیکن اگر وہ کام کر رہا ہے اور اس بیچ اسے معلوم ہو جا رہا ہے کہ یہ ہم سے کیوں کرایا جا رہا ہے، اور اس کا باس خود آ کر کے بتا دے رہا ہے کہ دیکھو میں یہ دے رہا ہوں اس لیے میں یہ کام کرا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس کا دل بھی اور زیادہ لگ جائے اور اسے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن کام کرنا ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کی وجہ جانے، اس کی فلسفی جانے۔ انسان کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ خداوند عالم کے حکم پر عمل کرنا ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اس کو کہ ہم اس کی فلسفی کو جانیں کہ یہ حکم کی فلسفہ کیا ہے، اس کے جو ہے کس لیے خداوند عالم نے یہ حکم جو ہے نافذ کیا ہے، یہ جاننا، اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، ہم کام اس نے کیا ہے جو ہے بالکل سر جھکا کر کے تسلیم ہم نے کیا، اس پر ہم پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے، ہم عمل کرنا شروع کر دے رہے ہیں۔ لیکن اب اس بیچ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اچھا خدا نے یہ کہا ہے لیکن اس نے اس کی فلسفی بھی بتائی ہے کہ اس کو اس لیے کیا ہے، یا ہم کسی سے پوچھیں عمل کر رہے ہیں کہ بھئی ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے، تو ہمیں جا کر کے وہ شخص اگر اسے کہیں ملا ہے روایات میں، معصومین کی روایات میں، تو اس کو آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ تو انسان کو کیا ہونا چاہیے، تعبد اس کے اندر، عبد والی کیفیت اور جو ہے کیفیت ہونی چاہیے اس کے اندر، عبد والی جو ہے سچویشن اس کے اندر ہونی چاہیے کہ کس طرح سے غلام اپنے آقا اور مولا کے سامنے، یا جو ہے ایک جو ہے خادم اپنے مالک کے سامنے کس طریقے سے حق نہیں کیا کر کے سوال کرے، ایسے ہی ہم سب اپنے آقا و پروردگار کے غلام ہیں۔ تو آ کر کے ہمارے لیے حق نہیں ہے کہ ہم آ کر کے فلسفے کے بارے میں گفتگو کریں اور پھر آ کر کے پریکٹیکل لائف شروع کریں، نہیں، پریکٹس کرنا ہماری ذمہ داری ہے، عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، آگے وہ اگر فلسفہ بتا دے رہا ہے تو بہت اچھا، ہمیں جو ہے اس فلسفے کے ذریعے سے ہماری معرفت بڑھے گی، ہمارا دلی رجحان بڑھے گا۔ لیکن اگر نہیں پتہ چل رہا ہے تب بھی ہمیں اس کی خدا کی اطاعت ویسے ہی کرنی ہے، اسی جوش و خروش سے کرنی ہے جس طریقے سے خداوند عالم نے ہم سے چاہا ہے۔ تو یہ وہ گفتگو ہے جو ابتدائی گفتگو تھی، انشاءاللہ آگے کے سیشنز میں انشاءاللہ اور مزید گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ فی الحال گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم